ویڈیو کال کر سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے. یہ سارا زمانہ ہے حضرات، اس نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر دیا ہے. ہمارا اسٹیٹس کتنا خراب ہے، ہم فیس بک پہ اپنے وہ اسٹوریز لگاتے ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں. انسٹاگرام تو پورا خرافات سے بھرا ہوا ہے حضرات. لیکن ہمارے نوجوان بچوں کو یہی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے. نوجوان بچوں، اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس موبائل کا ناجائز نہیں بلکہ اچھا استعمال کرو، اور اس سے کچھ پڑھائی لکھائی کرنا سیکھو اور اچھی اچھی باتیں سمجھنے کی کوشش. کب تک کہ ہم اور آپ برباد ہو؟ ویسے بھی ہمارے اندر چوریاں، ڈکیتیاں، زناکاریاں، بدکاریاں، نہ ہمیں حرام حلال کی تمیز ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، بہت پریشانیاں ہمارے اندر. تو میں نے نام بتایا ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ. ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ ایک بہت بڑے ایسٹروفزسٹ ہیں. اچھا نام سے کیا لگ رہا ہے یہ مسلمان ہیں؟ بولو جلدی سے. تھک گئے کیا؟ بات پوری کر دیں یا ختم کر دیں؟ بات پوری کر دیں، بتائیں پوری بات بتائیں. بڑے مرجھائے لگ رہے ہیں آپ. کیا بات میں لنگر کا انتظام ابھی کھانا نہیں کھایا آپ نے؟ شیرینی بھی تو ہے، شیرینی ہے، لنگر نہیں. ہم کہا شاید ویڈیو بیٹھو سوچ رہا ختم ہوگا تو کھانا ملے گا، تبھی چہرہ مرجھایا. مصطفیٰ کے غلاموں کو چہرے مرجھائے نہیں ہوتے. الحمدللہ ہم میلادی مسلمان ہیں، ہمارے چہرے کبھی مرجھاتے نہیں. ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ 1992 میں 1992 میں ایک کتاب لکھتے ہیں. کتاب ایسے ہی نہیں لکھتے، کتاب لکھنے سے پہلے تقریباً سینکڑوں ہزاروں سال کی تاریخ یعنی ہسٹری کو پڑھتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں سال کی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد 100 لوگوں کے نام کو باہر کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو؟ 100 لوگوں کے نام کو نکالتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں. ایک یہ 100 لوگوں کے نام لکھے. اب انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز آف دی ورلڈ. اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے 100 سب سے پربھاوشالی لوگ، دنیا کے 100 سب سے پربھاوشالی ویکتی، ان کی لسٹ بنائی. اس میں بھارت میں بھی جو پہلے کے لوگ ہیں پرانے، اس میں کچھ لوگوں کو انکلوڈ کیا ہے اور لوگوں کو انکلوڈ کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس میں تذکرہ ہے. 49ویں نمبر پہ حضرت عمر ابن خطاب کا بھی تذکرہ ہے. نیوٹن کا بھی تذکرہ ہے اور بھی بہت سے لوگوں کو تذکرہ ہے. ان کا تذکرہ اس نے 100 لوگوں کی پوری ایک دم لسٹ تیار کی. حضرات اب کتاب لکھنا جب شروع کی انہوں نے تو کتاب لکھنے سے پہلے ان کا قلم رکا اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کس کا نام لکھا جائے گا، کیونکہ جس کا نام سب سے پہلے آئے گا وہی نمبر 1 مانا جائے گا اور اسی کا آنا چاہیے جو واقعی نمبر 1 ہے. اسی کا نام. لکھنے والا کون ہے؟ عیسائی. کون ہے؟ عیسائی. کرسچن، مسلمان نہیں. لکھنے والا کرسچن. اور بہت لمبی جستجو کے بعد اس نے اس کتاب کو لکھا ہے. ایسے ہی نہیں لکھنا شروع کر. اس نے بہت پڑھا ہے، بہت تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، بہت اتہاس پڑھا ہے. بہت کچھ پڑھنے کے بعد اس نے یہ لکھا ہے. حضرات آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ اکبر. دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے. آج دنیا ماڈرن بننا چاہتی ہے، شادیاں ماڈرن ہو گئی ہیں، سسٹم ماڈرن ہو گئے ہیں، ولیمے ماڈرن ہو گئے ہیں. جو ہمارے ان لائٹوں کی دلیل مانگتے ہیں، اپنے بچے کے برتھڈے پہ گھر سجا دیتے ہیں، اپنے بچے کے ولیمے پہ گھر سجا دیتے ہیں، بریانی بنوا دیتے ہیں، زردہ بنوا دیتے ہیں، شیروانی بنوا لیتے ہیں، کوٹ پوائنٹ بنوا لیتے ہیں. ارے میاں، کون سے صحابی نے شیروانی پہنی ہے؟ کون سے صحابی نے بریانی کھائی ہے؟ کون سے صحابی نے زردہ کھایا ہے؟ کون سے صحابی نے گھر سجایا ہے؟ کون سے صحابی نے شادی کے کارڈ چھپائے ہیں؟ کون سے صحابی نے اپنی شادی میں 4 قسم کی قورمے اور 2 قسم کی روٹیاں اور 70 قسم کے ڈشز بنوائی ہیں؟ وہاں تو ایک کھجور بڑی مشکل سے ملتا تھا، ایک چیز ہو جائے بڑی مشکل سے آتی تھی. شادیاں تو ایسے ہی ہو جایا کرتی تھی. وہاں تو تاریخ بھی طے نہیں ہوتی تھی. یہ کیا ہے؟ تاریخ بھی کتاب، سبزہ بھی کتاب، بریانی بھی کتاب، قورمہ بھی کتاب، نانے بھی کتاب، بلڈنگیں بھی کتاب، روشنی بھی کتاب، لائٹیں بھی کتاب. یہ سارا سسٹم بدعت. لیکن کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ یہ بدعت کیوں ہے، یہ بدعت کیوں ہے. سب کرتے ہیں، لیکن ہم جب میلاد پہ گھر سجائے تو یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت. اب پوچھو زردہ کیوں بناتے ہیں؟ ارے یار کیسا سوال کر رہے ہو؟ زردہ بریانی اس وقت نہیں ہوتا تھا تو وہ لوگ نہیں بناتے تھے، قورمہ نہیں ہوتا تھا نہیں بناتے